فیض دے نال اپنی روحانی شکل بھی اس بندے نے عطا فرما دیتا کرنا تو میں کرنا پیا وہ نوجوان گزر دے رات آئی اس جنگل کے اندر ایک بزرگ مال چباندے ہوتے ہیں انہوں نے جس ٹائم اس نوجوان کو ویکھنا بڑا با ادب ہو کے گزرتا ہے سر کے اتنے پگڑا بھی ہے امامہ شریف بھی ہے چہرے اتنے داڑھی بھی ہے اور جناب فیض بھی ہے پھر کسی پیر و مرشد کی نگاہ دا نور بھی وہ چہرے اتنے ہے پھر لباں میں درود شریف بھی پڑھتا ہے اس ایک دن روکیا روک کے نا بابے نے کہنے لگے وہ پترا ذرا جملے سننا میرے کہنے لگا پترا یہ میں تیرے روزانہ ہی بہنا تو کدی آن جانا ہونا پیا کدی ادھر جانا ہونا پیا ہاں جی تو وہ نہ مسکرا کے نا جملے کا مزہ لگا کہنے لگا جی ایتے غریب خانہ ہے تے ایتے پیر خانہ ہے ایتے غریب خانہ ہے تے ایتے پیر خانہ ہے وہ پوچھنے لگ پہ جی تواڈے پیر صاحب کہڑے نے انہوں نے دسیا جی میرے پیر نے حضور شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جڑے پیر میرے بھی شاہ صاحب آنا انہوں نے پیران حضور پیر سیال شمس العارفین رحمۃ اللہ سیال شریف والے انہوں نے پیران حضرت جناب پیر پٹھان حضور شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگا جی میرے وہ پیر نے وہ کہنے لگا یار میں تین بہنا نا میرے دل کے اندر نا ذوق پیدا ہوتا ہے کاش میں بھی کسی دے مرید ہوئے آتا ہیں جی پڑھتے ہیں نا ڈبڑ نہ دین محمد بخشا ہوندے کامل پیر جنہ دے حضرت جناب جلال الدین رومی علیہ رحمہ آپ فرماندے ہیں آپ نے مکالمہ لکھا ہے مسنی شریف کے اندر آپ فرماندے ہیں کہ ایک آجڑی آئی کون آئی جی آجڑی اور پیر و مرشد آجڑی یقین کر ہیں جی آجڑی آئی تو بکریاں پہ چگاندہ آئی تو ہویا اس طرح بھی وہ چگاندہ فرماتے ہیں بکریاں کدی اس مڑے وچ کدی اس جھاڑی وچ چگاندہ جناب ایک بکری رہ گئی تے آجڑی مال لے کے ٹر گیا اپنی بکریاں لے کے ٹر گیا لو جی تے دار مرشد دا چھٹی نہیں تے ہو جاویں گا روگی تے جیڑی بکری اجڑوں نکھڑی پھر وہ بگیاڑا جو وکھنا یہ یاد ہونا چاہیے کہ میں ایتھوں نکلیا تے ہن بگیاڑا واسطے ایتھوں نکلیا تے ہن شیطان واسطے ایتھوں نکلیا تے ابلیس واسطے حضرات محترم بکری نکھڑ گئی تے بگیاڑ جڑا تے مگر لگ گیا حضرت مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ بکری نسی تو بگیاڑ مگر لگا ہیں جی نسدیا بکری جناب ایکی چھپڑے وچ ایکی دل وچ ایکی چکڑ وچ چھال چا ماری تے بکری جناب چما لتا نہ جکڑی گئی پھدی گئی تے جناب پیچھے جناب جڑا بگیاڑ آئی اس بھی چھال ماری ہن فیصلہ اتنا رہ گیا کہ منجی دا اگے بکری پھسی پئی پیچھے بگیاڑ پھسیا پیا دوویں پھس گئے تھوڑی دیر گزری نہ تے مولانا جلال الدین رومی لکھتے نے بکری ہاتھ پئی جدوں ہسی نہ تو اس کہیا وا ہسی کیوں ہے اس کہیا وا تو بڑا بیوقوف ہے اس کہیا کیویں اس کہیا ٹھیک ہے میں اجڑوں تے نکھڑی آئی پر اس گھر جانا ہے جا کے اس بکریاں پوریاں سی جانیاں نے اس ایک گڑی ہے ٹھیک ہے کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں لیکن میں اودی نگاہ وچ جس ویلے اون میں نہیں لبنا تے او لجپال بڑا ہے او کرم بڑا کردا ہے اس واپس ہونا ہے آ کے مینوں کڈ لینا تے تیرے لتر مار کے نہ گیا تے میرا نام ہٹا کے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں پھر وہ واپس آیا وہ آجڑی ہیں جی پھر اس نے جناب اپنی بکری کڈیا پھر بگیاڑ نو لتر مارے وہ پیر و مرشد اتنا فیض والا ہویا کرتا ہے کہ بعض اوقات اگر مرید دے کچھ ارادے پرت بھی جایا کرن خدا دی قسمیں پھر بھی جا کے محبت دی نگاہ فرما کے انہوں اپنے دروازے کو لے آئے ٹھیک ہے نا وہ یہ اس طرح بھی وہ کہنے لگا جی میرے پیر و مرشد نے حضور شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہنے لگا یار تو کدی میرے نال چلے نا تے میرا دل ہے میں بھی انہاں دی مثلا کہ دستے بیعت ہو جاواں انہاں دا ہاتھ پھڑ لواں بیعت کی ہے یہ بڑا ضروری عمل ہے کہ بیعت کی ہے یہ بیعت کیوں کی جاتی ہے مقصد کی ہے بیعت کوئی رسم نہیں ہے وہ دنیا داری نہیں مفاد پرستی نہیں بیعت ایک عزم دا نام ہے بیعت ایک ارادے دا نام ہے بیعت ایک جناب پختہ نظام دا نام ہے کہ بندہ کسی پیر و مرشد دے ہاتھ دے اندر کسی ولی دے ہاتھ دے اندر کسی سید دے ہاتھ دے اندر کتے بڑے دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے کے ارادہ کرتا ہے کہ آج تو بعد میرا ہاتھ کسی جناب ظلم و زیادتی حال نہیں اٹھے گا آج تو بعد گناہ حال نہیں اٹھے گا آج تو بعد بڑیا کما حال نہیں اٹھے گا اس ارادے دا نام ارادت ہے اور یہ ارادہ جتنا پختہ ہوتا چلا جائے بندہ اتنا حضور دے قریب ہوتا چلا جائے کیونکہ ہر پیر و مرشد دا ہاتھ ہی نبی پاک دا ہاتھ ہے جدوں بھی تسی کسی پیر و مرشد دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے تو یہ نہ سمجھا کرو گا اسی فلانے دے ہاتھ نہیں انہاں دا ہاتھ انہاں دے پیر و مرشد دے اندر انہاں دا ہاتھ انہاں دے پیر و مرشد دے ہاتھ دے اندر انہاں دا ہاتھ انہاں دے اور چلدے سلسلہ حضرت غوث اعظم سرکار دی بارگاہ وچ جاندا ہے اور آپ دا ہاتھ مولا علی پاک دے ہاتھ دے اندر
اور مولا علی پاک دا ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ دے اندر، اور نبی پاک دا ہاتھ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے سونیا جنہاں تیری بیعت کیتی ہے انہاں میں خدا دی بیعت کی۔ کسے لکھیا جدو ہاتھی آئے ہاتھ مرشد دے، جدو ہاتھی آئے ہاتھ مرشد دے، ایک عجب بہارا آئیاں نے، آ سب میل کچیل کھروچی گئی، موئیاں من دیاں خوب صفائیاں نے، آ پوچھ دے یار سجن میں تھو کتھو سونیاں سنگتاں پائیاں نے، میں عرض کرے نہ ہاتھ بن کے اے میرے رب دیاں بے پروائیاں نے، سارا کرم ہے کملی والے دا، میں چنگیاں سنگ اکھیاں لائیاں نے، سگ سجن حضور دی آردہ میں اور چھٹی تھوڑ نہ کوئی سائیاں ہے۔